بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع اسلام کا نظریہ کہ کوئی دن یا مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ یہ ایک نہایت اہم اور قابل توجہ موضوع ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کئی غلط تصورات پائے جاتے ہیں اور لوگوں کے مختلف نظریات، مختلف عقائد بن جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں اور ایسا ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سفر، خصوصاً بالخصوص سفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اور اس میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، پریشانیاں اترتی ہیں۔ لہٰذا لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر صدقہ خیرات دیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام، قرآن و حدیث ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام اللہ رب العزت پر بالکل آسان ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ چنانچہ ان آیات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بھی مصیبت، پریشانی، تکلیف جو انسان پر اترتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی اترتی ہے اور وہ تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس بات کو اس طرح سے سمجھنا کہ یہ مہینہ آیا یا یہ دن آیا تو اس وجہ سے مجھ پر مصیبت اتری، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں بھی ایسے بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی بیماری خود بخود لگتی ہے، نہ بدشگونی ہے، نہ الو منحوس ہے اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بہت سے باطل عقائد کا رد پیش کرتی ہے۔ عربوں میں بھی بہت پرانی یہ بات چلتی آ رہی تھی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس بات کو روز روشن کی طرح عیاں فرما دیا اور اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے مہینے میں شادیاں بھی کی، اسلام کی تبلیغ بھی کی، جنگیں بھی لڑی اور اس طرح کے دیگر امور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیے۔ چنانچہ اس بات کو اس طرح سے سمجھنا کہ سفر کا مہینہ آیا تو اس لیے بیماریاں، پریشانیاں آ گئی، اور گھر میں اگر کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی بن گئی تو اس کو سفر کے مہینے کے ساتھ جوڑ دینا کہ یہ جی سفر کا مہینہ آ گیا تو اس لیے پریشانیاں ہم پر آنا شروع ہو گئی۔ گھر پر کوئی پتے دروازے پر لٹکا دیے جائیں یا کوئی اور نشانی بنا کر لٹکا دی جائے کہ اس گھر میں جی نحوست ہے، کوئی اس گھر میں داخل نہ ہو، تو یہ تمام باطل نظریات ہیں۔ ہمیں اس طرح کے عقائد و نظریات سے دور رہنا چاہیے۔ یہ صرف ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے عقیدہ توحید اور اللہ رب العزت کی جو تقدیر ہے ہمارے لیے، اس عقیدے پر بھی زد پڑتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو چیز طے فرما دی ہے، جو تقدیر میں ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ مصیبت، وہ پریشانی ہمیں پہنچ کر رہنی ہے۔ ہمیں زندگی میں ہر کام کو اللہ رب العزت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزارنی چاہیے۔ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے، اور جو کوئی مصیبت، پریشانی، خوشی یا غم انسان کی زندگی میں اگر آتا ہے تو اسے اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش سمجھنا چاہیے، نہ کہ یہ دن منحوس ہے یا میرے سامنے سے فلاں چیز گزر گئی تو اس کی وجہ سے مجھ پر یہ پریشانی آئی، یا سفر کا مہینہ منحوس تھا اس لیے مجھ پر پریشانی آئی۔ یہ تمام نظریات باطل نظریات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔